شام کے 5 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ رضوانہ مہتاب سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیراعظم نے کہا ہے کہ کیش لیس معیشت سے نظم و نسق میں بہتری اور بدعنوانی میں کمی آئے گی۔ 27ویں آئینی ترمیم سے متعلق قانون و انصاف کے بارے میں سینٹ کی قائمہ کمیٹی کی رپورٹ آج ایوان بالا میں پیش کی گئی۔ کل سے شروع ہونے والی 2 روزہ بین الپارلیمانی اسپیکرز کانفرنس میں شرکت کے لیے غیر ملکی وفود اسلام آباد پہنچنا شروع ہو گئے ہیں۔ اور پاکستان اور سری لنکا کے درمیان 3 ایک روزہ بین الاقوامی میچوں کی سیریز کا پہلا میچ کل راولپنڈی میں کھیلا جائے گا۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ کیش لیس معیشت کے لیے جاری اقدامات ملکی معیشت کی پائیدار ترقی میں کلیدی کردار ادا کریں گے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہا کہ مکمل طور پر کیش لیس معیشت کے فروغ اور غیر رسمی معیشت کے خاتمے کے لیے دیہی علاقوں میں آگاہی بڑھانے کی ضرورت ہے۔ شہباز شریف نے کہا کہ پوری دنیا ڈیجیٹل معیشت کی جانب تیزی سے گامزن ہے اور پاکستان کو دنیا کے ساتھ قدم ملا کر چلنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ ملک کی تاریخ میں پہلی مرتبہ رمضان المبارک میں مستحقین کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی رقوم ڈیجیٹل والیٹس کے ذریعے بھیجی گئیں۔ انہوں نے کہا کہ کیش لیس معیشت سے نظم و نسق بہتر ہوگا اور بدعنوانی میں نمایاں کمی آئے گی۔ شہباز شریف نے کیش لیس معیشت کے لیے واضح طور پر متعین اہداف کو مقررہ نظام الاوقات میں مکمل کرنے کی ہدایت کی۔ سینٹ کا اجلاس آج پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد میں پریزائڈنگ آفیسر منظور احمد کی صدارت میں پھر شروع ہوا۔ قانون اور انصاف کے بارے میں سینٹ کی قائمہ کمیٹی کے چیئرمین فاروق ایچ نائک نے 27ویں آئینی ترمیم پر کمیٹی کی رپورٹ ایوان میں پیش کی۔ وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ نے کہا ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے کسی قسم کا کوئی ڈیڈ لاک نہیں ہے۔ انہوں نے آج پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ آئین میں ارتقاء کا عمل جاری رہتا ہے۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ اچھا نظم و نسق یقینی بنانے، وفاق اور صوبوں کے درمیان مضبوط تعلقات اور پاکستان کی دفاعی قوت کو بڑھانے کے لیے 27ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے پارلیمنٹ میں بھرپور بحث جاری ہے۔ انہوں نے کہا کہ 27ویں آئینی ترمیم کا مسودہ بہترین عالمی طریقہ کار کو مد نظر رکھتے ہوئے تیار کیا گیا ہے۔ کل سے شروع ہونے والی 2 روزہ بین الپارلیمانی اسپیکرز کانفرنس میں شرکت کے لیے غیر ملکی پارلیمانی وفود اسلام آباد پہنچنا شروع ہو گئے ہیں۔ سعودی عرب، ملیشیا، فلسطین، الجزائر، بارباڈوس، آذربائیجان، ازبکستان، کینیا، تاجکستان، مراکش، مالدیپ، سربیا، فلپائن اور روانڈا کے وفود اسلام آباد پہنچ چکے ہیں۔ سینیٹر ندیم بھٹو، سینیٹر سرمد علی اور سینٹ کے سینئر ڈائریکٹر جنرل طارق بن وحید نے اسلام آباد پہنچنے والے غیر ملکی مندوبین کا پرتپاک استقبال کیا۔ اس کانفرنس میں 40 سے زائد ممالک کے اسپیکرز، ڈپٹی اسپیکرز اور پارلیمانی نمائندوں کی شرکت متوقع ہے، جس سے عالمی پارلیمانی سفارتکاری کو آگے بڑھانے میں پاکستان کے بڑھتے ہوئے کردار کی عکاسی ہوتی ہے۔ گردوارہ دربار صاحب کرتارپور میں بابا گرو نانک دیو جی کے 556ویں جنم دن کے حوالے سے تقریب آج ختم ہو گئی۔ گردوارہ انتظامیہ کے مطابق تقریب کے دوران پاکستان اور بیرون ملک سے آئے ہوئے سکھ یاتریوں نے اپنی مذہبی رسومات ادا کیں۔ یاتری اب سخت حفاظتی انتظامات میں ایمن آباد کے لیے روانہ ہوں گے، جبکہ بھارتی یاتری جمعرات کو واہگہ بارڈر کے راستے بھارت واپس روانہ ہوں گے۔ ادھر سکھ یاتریوں نے پاکستان کی طرف سے کیے گئے انتظامات کو بے حد سراہا۔ انہوں نے کہا کہ وہ پاکستان کو اپنا دوسرا گھر سمجھتے ہیں، جہاں انہیں بے پناہ محبت اور عزت ملی ہے۔ شاہ سلمان امدادی مرکز نے قومی ہنگامی امدادی ادارے اور اس کی شراکت دار حیات فاؤنڈیشن کے تعاون سے پنجاب کے 8 اضلاع میں سیلاب سے متاثرہ خاندانوں میں 180 ٹن کھجور تقسیم کی۔ اس اقدام کا مقصد حالیہ سیلاب سے متاثرہ غریب خاندانوں کو غذائیت سے بھرپور خوراک پر مبنی امداد فراہم کرنا ہے۔ آج امن و ترقی کے لیے عالمی یوم سائنس منایا جا رہا ہے۔ یہ دن معاشرے میں سائنس کے نمایاں کردار اور ابھرتے ہوئے سائنسی مسائل پر عوامی مباحثے میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شمولیت کی ضرورت کو اجاگر کرتا ہے۔ یہ دن ہماری روزمرہ زندگی میں سائنس کی اہمیت اور افادیت کو بھی واضح کرتا ہے۔
پاکستان اور سری لنکا کے درمیان 3-1 روزہ بین الاقوامی کرکٹ میچوں کی سیریز کا پہلا میچ کل راولپنڈی میں کھیلا جائے گا۔ میچ سپہر 2:30 بجے شروع ہوگا۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئی۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk